بلکہ انسانوں کو جہالت سے باہر نکالنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے آپ نے قربانیاں پیش کی۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام ایک امام کی زبان سے جو ہے وہ یہ ہے کہ امت، قوم، انسانیت کو جہالت سے بیدار کرنا۔ دیکھیں اب اسی جملے میں امام نے یستنقذ کا لفظ جو استعمال کیا ہے، جگانا، جہالت سے جگانے کے لیے۔ یہ لفظ ہم علم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر بندے کو کچھ سکھانا ہو، اس کو ذہن میں بات پہنچائی جائے گی، علم کے لیے سکھایا جاتا ہے، جہالت کے لیے جگایا جاتا ہے۔ جگایا کہاں پر جائے گا؟ جہاں پر بندہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، غفلت کی نیند جو سو گئے ہیں ان کو جگایا جائے گا۔ امام نے جگانے کے لیے جہالت سے اپنی قربانیاں پیش کی۔ یہی مقصد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں امام نے خطبہ پیش کیا۔ اس خطبے میں نبی کو اللہ نے کیوں دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، نبی کے انتخاب کرنے کا مقصد امام امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں یوں ذکر کیا ہے، وہی مقصد ہے جو چھٹے امام نے شہادت کا مقصد بیان کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ، امت مسلمہ کو، انسانوں کو، جزیرۃ العرب کے لوگوں کو، نبی کے دور کے انسانوں کو اللہ نے نبی کو بھیج کے گمراہیوں سے ہدایت دی۔ وَأَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ، وہی الفاظ، جگایا اللہ نے نبی کو بھیج کر انسانوں کو دور نبی کے لوگوں کو جہالت سے جگایا ہے۔ نبی کو اللہ نے بھیجا لوگوں کو جہالت سے جگانے کے لیے۔ امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا بتایا چھٹے امام نے؟ لوگوں کو جہالت سے جگانے کے لیے۔ تو نبی کے بعد امام حسین کے زمانے تک خود امام حسین کا یہ فرمان ہے کہ قوم پھر وہ پرانی جہالت کی طرف پلٹ گئی تھی جو نبی کے پہلے کا دور تھا۔ یہ 50 سال میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے، 60 سال میں، نبی کے بعد 50 سال میں پھر امت بالکل وہ نبی کے زمانے کے پہلے والے دور کی طرف پلٹ گئی تھی۔ امام حسین نے اس بات کو احساس کیا۔ احساس کرنے کے بعد امام نے اپنی قربانیاں پیش کی، ایسے جگایا امت کو جہالت سے کہ آج تک کوئی حکومت، کوئی حاکم، کوئی دولت پھر امت کو ویسی جہالت میں نہیں لے جا سکتا۔